أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف متین۔ سورہ نساء آیت نمبر 29۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ من تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیم۔ اللہ کہتا ہے آپس میں باطل طریقے سے، یعنی حرام مال نہ کھاؤ۔ اب مال تو کوئی نہیں کھاتا، لیکن جو ہم کاروبار کرتے ہیں، جو ہمارا طور طریقہ ہے، جو ہمارے معاملات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی قسم کی بے ایمانی مت کرو، کسی قسم کے اپنے حلال مال میں حرام مال شامل نہیں کرو۔ اب اس کو سمجھنا ہے، یہ اتنا گہرا مضمون ہے اور اس وقت ہمارا معاشرہ اس میں ڈوبا ہوا ہے، مسلمان معاشرہ ہمارا ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ آپس میں جو ہم بزنس کرتے ہیں یا معاملات کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ یا ہم جاب کر رہے ہیں کہیں، یا جو کچھ بھی ہے، اس میں ہم حلال طریقے سے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جس طریقے سے جاب کرنے کو، جس طریقے سے بزنس کرنے کو، جس طریقے سے معاملات کو چلانے کو لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ قرآن میں بتایا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم نہیں کریں گے تو ہم حرام مال کھا رہے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہماری عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے آفسوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بزنس میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے تمام ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں، کیا ہے، رشوت کا زور ہے، سود کا زور ہے، بے ایمانی کا زور ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کا زور ہے، قرض لے کے اس کو نہ دینے کا زور ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ سب حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ اگر اس کی گہرائی میں جائے تو کھلتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں جو مال آ رہا ہے، ہمارے گھر میں جو شوہر نوکری کر کے لا رہا ہے، بیوی کو اگر نوکری کر رہی ہے، بیٹا کوئی نوکری کر رہا ہے، یا ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرام مال تو شامل نہیں ہو رہا۔ کسی کی ہم دل آزاری تو نہیں کر رہے، کسی کو ہم بے ایمانی تو کسی کے ساتھ نہیں کر رہے، کسی سے ہم سود تو نہیں لے رہے، کسی سے رشوت تو نہیں لے رہے۔ اب یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب تجارت بھی ہے تو اس تجارت کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم تجارت کر سکتے ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہوا، یعنی جو بھی طریقہ، اب اس کو اگر ایک لائن میں کہے کہ جو طریقہ ہمارے مال کمانے کا اگر اللہ اور رسول کے قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو وہ حرام ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے کو قتل مت کرو۔ اب یہ ایک قسم کا قتل ہے۔ کس کا؟ ہمارے معاشرے کا بھی قتل ہے۔ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، مالدار تر ہوتا جا رہا ہے، یہ قتل ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ غریبی کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، اور پھر ہم اگر آپس میں مال کر رہے ہیں، یا ہم جاب بھی کر رہے ہیں، اور اگر وہ ہم صحیح طریقے سے ہم اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے جس طریقے سے دینی چاہیے، تو جو ہم اس تنخواہ لے رہے ہیں، وہ ہم اس میں اپنا حرام مال، حلال کو ہم حرام کر رہے ہیں۔ اب دودھ حلال ہے لیکن ہم نے حرام کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ساری چیزیں جس میں ملاوٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حلال پیدا کی ہیں، ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، ہم حرام
کر رہے ہیں، تو ہم بالکل حرام کھانے پہ آئے ہیں، اسی لیے تو ہمیں احساس نہیں ہے ایک دوسرے کا، اسی لیے تو ہم قرآن اور سنت کو سمجھ نہیں رہے، اور ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کو پہچان نہیں سک رہے، قرآن کے نزدیک نہیں آ رہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں لے سک رہے۔ اسی وجہ یہی ہے کیونکہ ہمارے پیٹوں میں حرام جا رہا ہے، اور حرام مال جو ہے، جو حلال مال جو ہے وہ ایمان کا 99% ہے، 99% اگر آپ کا مال حلال ہے تو آپ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ 5 وقت کی آپ کی نماز بھی کافی ہے، جو فرض ہے وہ نفلوں کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ حج عمروں کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ خیر خیرات کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے حلال مال کھایا نا تو آپ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر ایک اپنے اپنے اس کو دیکھے کہ ہم کہیں نہ کہیں حرام کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں۔ اب اس میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک اچھا بھول گئی وہ واقعہ ہے، اچھا پھر اللہ کہہ رہا ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ کہہ رہا تو میں تو تم پہ مہربان ہوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اللہ نے اس لیے کہا کہ رزق دینا تو میرا کام ہے، میں تو تمہیں بھوکا نہیں ماروں گا، بھوک سے تمہاری موت نہیں آئے گی، میں ایسا نہیں کروں گا کہ میں تمہارا کھانا پینا سب کچھ رزق بند کر دوں اور تم بھوکے مر جاؤ، نہیں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ رزق کی ذمہ داری ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، تو وہ جو تھوڑا ہے وہ ہمیں حلال مال جو ہے وہ تھوڑا ہے تو وہ ہمیں کم پڑ جاتا ہے، تو ہم حرام کی طرف جاتے ہیں، اور نت نئے طریقے، ہم نت نئے ذریعے اور دلیلیں پیش کر کے ہم اپنے حلال مال کو حرام تے ہیں۔ اگر اب مثال ایک ایسی ہے، اس کی مثال حرام مال کی ایسی ہے کہ آپ کا دودھ جو ہے وہ بالکل خالص ہے، اور اس میں اگر ذرا سی ایک بوند گندگی ڈال دی جائے تو کیا وہ پی سکتے ہیں؟ ہم نہیں پی سکتے۔ تو اسی طرح یہ مال کا ہے کہ اگر آپ نے حلال مال میں ذرا سی بھی اللہ کی نافرمانی کے خلاف کوئی چیز شامل کی، ایک پینے کی بھی، وہ آپ کا مال حرام ہو جائے گا۔ اب ہم حلال مال کر رہے ہیں، بجلی مہنگی ہے تو ہم تار لگا رہے ہیں، دھوکے سے ہم سوئی گیس استعمال کر رہے ہیں، یہ بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہم اگر گہرائی میں جائیں تو ہر قدم پہ ہم حرام مال کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے کو قتل مت کرو، اپنے کو مت مارو، میں تو تم پہ مہربان ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، پالنے والا میں ہوں، عزت دینے والا میں ہوں، زندگی دینے والا میں ہوں، موت دینے والا میں ہوں، سب کچھ میرے ہاتھ میں، اس لیے تم میرا کہنا مانو، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تم میرا کہنا مانو گے، تم میرے محبوب کے طریقے پہ چلو گے تو تم زندہ رہو گے، مرنے کے بعد بھی زندہ رہو گے، یعنی آپ کو دنیا ہی میں آپ کو وہ تمام جنت بھی مل جائے گی، وہ سکون بھی مل جائے گی، وہ راحت بھی مل جائے گی، وہ اطمینان قلب بھی مل جائے گا، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ خوش و خرم ہوگے، بیماری ہوتے ہوئے بھی آپ خوش و خرم ہوگے، غربت ہوگی پھر بھی آپ خوش ہوگے، کیونکہ حلال مال میں بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، حلال مال میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہمیں نوالا اپنے پیٹ میں ڈالنا چاہیے، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق مجھے سب ہر کام، نیت ہماری اللہ کی رضا ہو، اللہ کو پانا ہو، اور حلال مال کھائیں چاہے وہ تھوڑی ہو، بندوں پہ نظر نہ رکھیں، بندوں کو نہ دیکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ حلال مال کا اتنا ہوا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اگر تم نے اس کے باوجود کہ رازق میں ہوں، پالنے والا میں ہوں، تم حلال مال چھوڑ کے تم حرام کی طرف جاؤ گے، غلط طریقوں کی طرف جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے، اور اس کے دنیا کمانے میں لگ جاؤ گے جائز اور ناجائز ہر طریقے سے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم اپنے اوپر ظلم کرو گے اور تمہیں عنقریب آگ میں داخل کرے گا۔ اب یہ دیکھیں جتنی بھی ہم ایسے جو کمائی ہے وہ آگ ہے، آگ میں، اب آگ کیا قیامت کی آگ ہے؟ نہیں، دنیا کی بھی آگ ہے۔ دنیا کی کیسی آگ ہے؟ جو ہم حرام کھاتے ہیں
تو اس کا اثرات آپ لوگوں نے دیکھے کہ نہیں دیکھے، لیکن سود کے اثرات، رشوت لینے کے اثرات، حرام کھانے کے اثرات اس وقت پاکستانی قوم میں جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں یا غریب ہے، غریب اپنی طریقے سے حرام مال کھا رہا ہے، مالدار اپنے طریقے سے سکون ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور ایک دوسرے پہ کون سا اسلامی ملک سکون میں ہے اور امن میں ہے؟ سب حرام مال کھا رہے ہیں، اور سب دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آپس میں ہی بڑھا دیتا ہے، آپس میں ہی لڑوا دیتا ہے، آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں، اور پھر باہر کے دشمنوں کو بھی لا کے ہمارے سروں پہ بٹھال دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے سر پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ حرام مال کے اثرات ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آگ میں ڈالوں گا، یعنی دنیا کی جو اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے گا، اور پھر وہ بندوں کی شکل میں جو عذاب آئے گا، یہ ایک آگ ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کا کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ نے پیدا مجھے اپنے لیے کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، اپنی فرمانبرداری کے لیے کیا ہے، میرے لیے ہدایت بھیجی ہے قرآن کی شکل میں، نمونہ بھیجا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، مجھے زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے۔ اگر میں اس کے خلاف زندگی گزاروں گی تو میں دنیا کی دوزخ بھی بھگتوں گی، قبر کی دوزخ بھی بھگتوں گی، اور آخرت کی دوزخ بھی بھگتوں گی۔ یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم ندخلکم مدخلا کریما، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے بچتے رہو۔ اب گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے میں، اللہ تعالیٰ نے زنا سے بچنے کے گناہ کبیرہ ہے، شراب گناہ کبیرہ ہے، سود گناہ کبیرہ ہے، یہ اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مجھے گناہ، اس سے اللہ کہہ رہا ہے بچو۔ اس وقت دیکھیں ہم بچے ہوئے نہیں بچے ہوئے۔ اچھا، پھر اللہ کہہ رہا ہے جب تم اس سے بچو گے تو وہ جو تمہارے چھوٹی چھوٹی لرزشیں ہیں، وہ بھول چوک ہے، وہ سب میں معاف کر دوں گا، بغیر تمہاری معافی مانگے ہوئے میں معاف کر دوں گا، اور تمہیں ایک اچھی جگہ یعنی عزت کی جگہ دوں گا۔ عزت کی جگہ کیا ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اب اگر میری زندگی میں یہ ان چیزوں سے بچنا نہیں ہے، میں اگر رشوت سے نہیں بچ رہی، میں اگر سود سے نہیں بچ رہی، میں اگر ملاوٹ سے نہیں بچ رہی، میں کسی کو دھوکہ دینے سے نہیں بچ رہی، میں کسی کو تکلیف دینے سے نہیں بچ رہی، میں ملاوٹ کرنے سے نہیں بچ رہی، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی پکڑ۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بھی ملاوٹ کرتی تھی، تو جب شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ تلقین کی تو انہوں نے ان کو کیا جواب دیا؟ اچھا تمہاری وجہ سے ہم کمانا بند کر دیں، ہم خرید و فروخت بند کر دیں، تم یہ جو ہمیں آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہو کہ کیا ہم اس کو لے لیں؟ ہماری جو مرضی، ہمارا مال ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جیسا بھی استعمال کریں، جیسا بھی کمائیں، جیسے بھی کھائیں۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام کے قوم نے تھوڑا کیا تھا، اس سے ڈبل ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ اب ہمیں اور اس کو نہیں دیکھنا، اپنے کو دیکھنا ہے، اپنے رزق کو دیکھنا ہے کہ میرے گھر میں حلال رزق آ رہا ہے۔ میں اگر خود جاب کر رہی ہوں تو میں جو جاب کر رہی ہوں، جو کچھ بھی جس اس میں بھی ہوں، کیا میں ڈیوٹی اسی ایمانداری سے، محنت سے، وقت کی پابندی سے، بغیر کسی باس کو تکلیف دیے ہوئے کیا میں وہ ڈیوٹی انجام دے رہی ہوں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا میں جو بزنس کر رہی ہوں کیا وہ حلال ہے؟ اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں کر رہی، دھوکہ نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اگر آپ 1 گز کپڑا لیں اور اس میں اگر 1 تار کا بھی آپ فرق کریں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی۔ سوچے، اگر اس کی باریکیوں میں جائیں نا تو بہت زیادہ ہے۔ ہم تو باریکیوں میں جاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو وہ موٹے موٹے نہیں دیکھ رہے، تو باریکیوں میں کیسے جائیں گے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں جو کر رہی ہوں کیا وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی تو نہیں ہے؟ میرے صبح سے شام جو گزر رہا ہے
اس میں یا بزنس کر رہی ہوں یا میں جاب کر رہی ہوں یا میں کسی کے ساتھ معاملات کر رہی ہوں یا کسی کے ساتھ لین دین کر رہی ہوں، کوئی قرض کے لین دین ہے کسی چیز، اس میں کوئی ہی اللہ اور رسول کی نافرمانی تو نہیں ہے. یہ ہے مختصر طریقے، آسان طریقے سے اس طریقے سے سمجھنا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے، نافرمانی سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے، زنا سے، سود سے، رشوت سے، ملاوٹ سے، دھوکہ بازی سے، ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے بچ گیا، تو وہ چھوٹے گناہ، اب چھوٹی جو تمہاری غلطیاں ہیں، بھول چوک ہے، انسانی لحاظ سے کوئی لرزش ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ وہ جان بوجھ کے نہیں ہوتی. اب یہ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کے کر رہے ہیں. تو جب ہم مسلمان ہو کے کر رہے ہیں تو ہماری پکڑ بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر تم اس سے باز آ جاؤ گے، اب اس سے ظاہر ہوا کہ مجھے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنی ہے. اگر نہیں ڈھالوں گی، اپنی مرضی سے زندگی صبح سے شام گزاروں گی، میری پکڑ ہوگی اور سخت پکڑ ہوگی. دنیا میں بھی عزت نہیں ہوگی، دنیا میں بھی جہنم میں رہوں گی. بے سکونی جہنم ہی ہے. ڈپریشن ایک جہنم کی ایک قسم ہے، اسٹریس ایک جہنم کی ایک قسم ہے. مطلب یہ تناؤ ہماری زندگی میں، یہ جو تناؤ ہے ہماری زندگی میں، یہ ناخوشی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ ڈپریشن ہے، یہ ہمارے زندگی جو غم ہے اور فکر ہے، یہ کوئی اچھی علامتیں تھوڑی ہیں. قرآن ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں ان تمام چیزوں میں رہوں. یہ میں غم اور فکر اور ڈپریشن اور پریشانیاں، خوراک کی پریشانی، رزق کی پریشانی، پیسوں کی پریشانی، بچوں کی پریشانی، شوہر کی پریشانی، گھر والوں کی پریشانی، ارد گرد کی، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے؟ مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا. یہ تمام چیزیں مجھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میں اللہ سے دور ہوں. میں نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے، اس کو میں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی، میں اس طرف نہیں آ رہی، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو اگر مجھے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے قرآن نہ دیتا، پیغمبر نہیں بھیجتے، بس پیدا کر دیا، چھوڑ دیا مجھے. نہیں، اللہ نے کہا ہدایت میں تمہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت مجھے دی قرآن کی شکل میں، اور اس کا نمونہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ہم تو کوئی جواز پیش ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے سامنے کوئی تھا نہیں. وقت کا امام قیامت تک آتے رہیں گے. ہمارا اگر طلب ہوگی، خواہش ہوگی، ہم چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے آئے گا. تو وقت کے امام کی صحبت اختیار کر کے ہم ان تمام چیزوں سے، حرام چیزوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، کوتاہیوں سے، ان تمام چیزوں سے، ان ڈپریشن سے، سب سے نکل سکتے ہیں. ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے بہت زیادہ. ہماری اسی زندگی میں ہم جنت کی مزے لے سکتے ہیں. جنت کیا چیز ہے؟ سکون، اطمینان، راضی برضا. اللہ نے جو دیا ہے اس میں خوش، چاہے وہ تکلیف ہے، چاہے وہ بیماری ہے، چاہے وہ مصیبتیں ہیں، لیکن خوش طبیعت، خوش مزاج، خوش، کوئی پریشانی نہیں، نہ جسم پہ کوئی پریشانی، نہ دماغوں پہ کوئی پریشانی. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، نافرمانی سے بچو گے، تو وہ چھوٹی چھوٹی لرزشیں جو انسانی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ میں معاف کر دوں گا، اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کر دوں گا. پھر اللہ فرماتا ہے زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو یہ لو، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ کہہ رہا ہے اس چیز کی آرزو نہیں کرو جو میں نے کسی کو دی ہے. مطلب کسی کو میں نے مالدار پیدا کیا، کسی کو غریب پیدا کیا، کسی کو میں نے بیمار پیدا کیا، کسی کو میں نے صحت مند پیدا کیا، کسی کو میں نے معذور پیدا کیا، کسی کو میں نے پورے جسم ہر چیز دی ہے. جس کو میں نے جو چیز دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے اگر کسی کے پاس مال، دولت، عزت ہے تو تمہیں حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری مرضی ہے، یہ تقسیم میری ہے. تو اس نقطے کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو اگر ہم نے اس نقطے کو سمجھ لیا کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی جو اگر کسی کو مجھ سے زیادہ مالدار بنایا ہے تو وہ بہتر جانتا ہے، وہ حکمت والا ہے. مجھے اگر غریب بنایا ہے تو وہ میرے لیے فائدہ مند ہے، میرے لیے اس میں کوئی حکمت ہے. اگر اس نقطے کو لے لینا تو ہم سارے ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. پھر اللہ کہتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا. اللہ کہتا ہے
مردوں کے لیے میں نے جو کچھ مقرر کیا ہے وہ ان کے لیے ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور جو میں نے عورتوں کے لیے کمائی کی ہے وہ ان کا حصہ. یعنی میں نے مردوں کی جو ڈیوٹی دی ہے، اب یہ اس کو اس طریقے سے لیں گے. میں نے ایک مرد کو جو ڈیوٹی دی ہے، جسم کے لحاظ سے دی ہے، مال کے لحاظ سے دی ہے، شوہر کے لحاظ سے دی ہے، باپ کے لحاظ سے دی ہے، بھائی کے لحاظ سے دی ہے، بیٹے کے لحاظ سے دی ہے، داتا کے، جس لحاظ سے میں نے اس کو ڈیوٹی دی ہے، جو میں نے اس پہ منصب اس کو دیا ہے، جو میں نے اس کو عزت دی ہے، وہ اس کے لیے ہے. عورتوں کو اسے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ عورت کو کیوں حسد؟ عورت کیا کہتی ہے؟ سارا دن باہر رہتے، مزے اڑاتے رہتے، ہم گھر میں کام کر رہے، ہم محنت کر رہے، ہم بچے پال رہے، ہم یہ کر رہے، ہم وہ کر رہے. یہی ہے نا عورت کی جگہ گھر میں. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا مجھے کہ تم یہ مت کہو. اس کا کام وہ جو میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے. جو تمہاری ڈیوٹی لگائی وہ تمہاری ذمہ داری ہے. تمہاری ایک عورت کے لحاظ سے ذمہ داری ہے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہے، بیوی کی شکل میں ہے، بیٹی کی شکل میں ہے، پوتی کی شکل میں، جس شکل میں بھی میں نے تمہیں دی ہے، تمہیں وہ ڈیوٹی صرف میری رضا کے لیے. اگر تمہیں حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں نے کسی کو مال زیادہ دیا تمہیں حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو شہرت دی ہے تمہیں حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو علم دیا ہے تمہیں حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ کسی جو یہاں حسد، یہاں وہ تمنا ہی نہیں کرو. اللہ کرے جو تمہیں دیا اس پہ راضی برضا رہو. یہ نقطہ اگر کسی نے لے لیا نا، ساری پریشانیاں دنیا میں ہی وہ جنت کی مزے لے اٹھائے گا. کوئی اس کو فکر نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ڈپریشن نہیں ہوگی، کل کی کوئی فکر نہیں ہوگی. کل ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں تو ابھی یہ وقت ہے. کیا پتا کہ 5 منٹ بعد اسرائیل علیہ السلام آ جائے اور مجھے لے جائے، تو وہ کل تو رہ گیا. جب تک میں یہ اپنے دماغ کو یہ نقطے نہیں سمجھاؤں گی، اور عمل کے طور خالی زبانی سمجھانے سے، عمل کے لحاظ سے ہر وقت سوچنا، ہر وقت غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تو یہ میرے یہ جو حسد کی ہے، یہ لالچ ہے، یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے مانگو جو بھی مانگنا ہے. ہر نعمت اللہ سے مانگو، بندوں پہ نظر ہٹا لو. اللہ کہہ رہا بندوں سے نظر ہٹا لو. اچھا، اب بندوں سے جب میں نے نظر ہٹا لی تو میری تو پھر شوہر پہ بھی نظر نہیں ہے، میری کائے پہ نظر ہے؟ ڈیوٹی پہ نظر ہے، ایک بیوی کے حالات. میرے اپنے بیٹے پہ بھی نظر نہیں ہے، کائے پہ نظر ہے؟ میری ماں کی حیثیت سے اپنی نظر ہے کہ میں کیسی اس کی تربیت کرتی ہوں اللہ اور رسول کی رضا کے بعد. میں کیسی اس شوہر کی خدمت کرتی ہوں اللہ اور رسول کو پانے کے لیے، اللہ اور رسول کی رضا کے لیے. سارے ڈپریشن ختم، ساری پریشانیاں ختم، ایک اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے. کوئی پریشانی نہیں رہتی. اللہ کہتا ہے ان اللہ کان بکل شیء علیم. اللہ کہتا ہے سب میرے علم میں ہے. تم لوگ جو کر رہے ہو، کہہ رہے ہو، کھا رہے ہو، جس طریقے سے رہ رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو، یہ سب میرے علم میں. میں نے کوئی چیز میں سے چھپی بھی نہیں ہے. اب یہاں اللہ کہتا ہے، اب یہاں یہ اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین نہیں ہے. ہم اس پہ عمل کرتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے جانتا ہے، اللہ ہی ایک کے ہاتھ میں سب کچھ. نہیں، یقین نہیں ہے. یقین مجھے جب تک نہیں آئے گا جب تک میں وقت کے امام کو نہیں سمجھوں گی، وقت کے امام کو نہیں پہچانوں گی، نہیں ہوگا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.